مسیح یسوع میں سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے یوحنا رسول کا انجیلی بیان، اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ نئے نامہ کے اندر یوحنا رسول کا انجیلی بیان، اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ یہ الفاظ مقدسہ مریم کے ہیں کہ جو کچھ یہ تم سے کہے تم کرو۔ یہ یسوع مسیح کی شادی میں شمولیت ہے۔ وہ قانا گلیل کی شادی کے اندر موجود ہے۔ جس طرح ہم لوگوں کی شادیوں میں جاتے ہیں، کلام بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح کامل خدا ہے، کامل انسان ہے، اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، وہ روتا بھی ہے، وہ خوش بھی ہوتا ہے۔ آج وہ قانا گلیل کی شادی کے اندر شامل ہے اور کلام بیان کرتا ہے کہ میں ختم ہو جاتی ہے، میں کم پڑ جاتی ہے، اور جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، شادی والا گھر ہوتا ہے، وہ نہایت پریشان ہو جاتا ہے کہ مہمان زیادہ ہیں اور میں ختم ہو چکی ہے، اور جا کر مقدسہ مریم سے بات کرتے ہیں کہ تیرا بیٹا جو خدا ہے، تیرا بیٹا جو نبی ہے، تیرا بیٹا جو پیغمبر ہے، تیرا بیٹا جو معجزات کرتا ہے، اس سے کہہ کہ میں ختم ہو گئی۔ اور کلام میں لکھا ہے، یسوع سے کہتا ہے، اے عورت، ابھی میرا وقت نہیں آیا، ابھی میرا ٹائم نہیں آیا۔ لیکن پھر بھی وہ اپنی ماں کی عزت کو، اپنی ماں کے حکم کو، اپنی ماں کی اس آرڈر کو اوبے کرتا ہوا کہتا ہے کہ مجھے وہاں لے چلو۔ تو کلام میں لکھا ہے، اس کی ماں نے کہا کہ میرا بیٹا جو تمہیں کہے گا تم نے ایز اٹ از کرتے جانا ہے۔ اور یہاں پر وہ کہتا ہے، جو میرا بیٹا تمہیں حکم دے وہ کرو۔ آج میرا اور آپ کا خدا جو ہمیں حکم دیتا ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ وہ خدا جو میرے اور آپ کے ساتھ اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میرے ساتھ جڑ جا، وہ مجھے اور آپ کو حکم دیتا ہے، میں تجھے بابرکت کر دوں گا، میں تیری زندگی کی مشکلات کو حل کر دوں گا۔ اور کلام میں لکھا ہے، جیسے ہی یسوع مسیح نے یہ کام کیا، یہ 2 دن ہے، اور وہ جا کر نتنیل کے ساتھ کلام کرتا ہے کہ نتنیل، اس سے پہلے تو درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اس سے پہلے تو جہاں بیٹھا تھا، میں تجھے جانتا ہوں، تو یہ کام کرے گا۔ خدا ہر انسان کو جانتا ہے کہ کون کیا کرے گا، کیونکہ خدا قادر مطلق ہے، خدا ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کی ماں مریم نے کہا کہ جو یہ کہتا ہے تم کرو۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ اے نتنیل، اے فلپس، جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے، اوپر سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ پہلے ماں کہہ رہی ہے کہ جو یہ کہتا ہے وہ کرو، پھر باپ کہہ رہا ہے کہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ اور ہم نے کس کی سننی ہے؟ یسوع مسیح کی، کیونکہ یسوع مسیح کہتا ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرو۔ یسوع مسیح کیا کہتا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو کسی کو معلوم نہ ہو، جب تو دعا کرے تو کسی کو معلوم نہ ہو، جب تو دعا کرے تو پوشیدگی میں جا، جب تو روزہ رکھے تو پوشیدگی میں جا، جب تو دیکی دے تو پوشیدگی میں دے، جب تو خداوند کے ساتھ چلے خدا تجھے بابرکت کرے، کیونکہ کلام کہتا ہے جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کرے۔ اس لیے میرے عزیزو، مسیح یسوع کہتا ہے اپنے دشمنوں کو معاف کرو،
مسیح یسوع کہتا ہے گالی کے بدلے گالی مت دو. یسوع مسیح کہتا ہے اپنے دشمنوں کو معاف کرو, اپنے کینہ رکھنے والوں کے ساتھ محبت کرو. اگر کوئی تجھے گالی نکالتا ہے, تم نے گالی کے بدلے اسے گالی نہیں دینی بلکہ تم نے اسے برکت دینی ہے. اس لیے اس کی ماں کہتی ہے جو کچھ یہ کہتا ہے کرو. خدا کہتا ہے گالی نہیں نکالنی, خدا کہتا ہے کسی کے ساتھ بدی نہیں کرنی, خدا کہتا ہے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی, خدا کہتا ہے کسی کو گالی کے بدلے گالی نہیں نکالنی. اگر وہ تجھے ایک گال پہ تھپڑ مارتا ہے, دوسرا گال اس کی طرف پھیر دو. انتقام لینا میرا کام ہے. اس لیے میرے چیزوں کئی بار ہم اپنے کام خود کرنا شروع کر دیتے ہیں, کئی بار ہم اپنے فیصلہ جات خود کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہم اپنا انتقام خود لینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن کلام کہتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے. میرے عزیزو, جیسے ہی انہوں نے مٹکوں میں پانی بھرا, یسوع مسیح نے اسے میں تبدیل کر دیا. لوگ حیران تھے, پریشان تھے کہ یہ ابھی تک شادی والوں نے اچھی میں چھپا کے رکھی ہے. اس لیے میرے عزیزو مچھلیاں لے کر آنا ہمارا کام ہے, برکت دینا خدا کا کام ہے. ہم نے اپنی مٹھی اپنے خدا کے حضور کھولنی ہے, برکت دینا اس کا کام ہے. ہم نے پتھر ہٹانے ہیں, مردہ زندہ کرنا یسوع کا کام ہے. کیونکہ اس کی ماں نے کہا تھا کہ جو یہ کہتا ہے وہ کرو. جب ہم یہ کریں گے تو خدا ہماری زندگی میں معجزات کو جاری کرے گا. ہم نے حکم کو ماننا ہے, ہم نے خداوند کی باتوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشن کرنی ہے کہ میرا خدا مجھ سے کہتا ہے کہ جاؤ, جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ, انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. یہ آرڈر ہے, یہ خداوند کی یہ تکمیل ہے اس کے حکم کی کہ جاؤ, جا کر انجیل کا مرادی کرو, جاؤ جا کر انجیل کا پرچار کرو. بے شک مشکلات ہوں گی, پریشانیاں ہوں گی, دکھ ہوں گے, رکاوٹیں ہوں گی, لیکن خدا آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا. خدا نے کہا تھا کہ جو لوگ میرے ساتھ ہوں گے, جو میرا حکم مانیں گے, میں ان کی زندگی میں بڑے بڑے کام کروں گا. ابراہیم جانتا تھا کہ وہ خدا جو میرے ساتھ کلام کر رہا ہے, وہ خدا جو مجھے ستارے دکھا رہا ہے, ریت کے ذرات دکھا رہا ہے, وہ خدا جو میری امید کو خوشی میں تبدیل کرنے جا رہا ہے, اپنے وقت پر مجھے بابرکت کرے گا, اپنے وقت پر مجھے اولاد دے گا. تو کلام لکھا ہے کیونکہ اس کا نام یہوہ یری تھا, اس نے ابراہیم کو اولاد دی, اس نے یعقوب کو اسرائیل بنا دیا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ میرا بیٹا بہت سے لوگوں کے لیے نجات کا وسیلہ بنائے گا. اسی اسرائیل میں سے, اسی داؤد کی اصل و نسل میں سے ایک ایسا آدمی آئے گا جو لوگوں کی نجات کا دروازہ کھول دے گا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو خداوند کے لیے تیار کرو. کئی بار ہم اپنی ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, بھائیوں کو, اپنے پڑوسیوں کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن کلام کہتا ہے اپنے پڑوسی کو اپنی مانت پیار کرو, اپنی مانت پیار کرو جیسے تم اپنی ذات کو, اپنے بدن کو, اپنی ذات کو پیار کرتے ہو, ویسے ہی تم پیار کرو, کیونکہ یہ میرے اور آپ کے خداوند کا حکم ہے. اپنے ماں باپ کی قدر کرو, یہ میرے اور آپ کے خدا کا حکم ہے. اپنے ماں باپ کی جب تم قدر کرو گے تو تمہاری عمر دراز ہوگی, تم بابرکت ہو جاؤ گے. آج ہم اپنے ماں باپ کو گالیاں نکال رہے ہیں, آج ہم اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, آج ہم اپنے ماں باپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, رد کر رہے ہیں. مت خیال کریں, یہ خداوند کا حکم ہے. جب ہم ان سے توڑیں گے تو آج جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں, خدا ہمیں بھی ماں باپ بنا رہا ہے, وہ ہمارے ساتھ بھی ایز اٹ از ہوگا, کیونکہ یہ خداوند کا حکم ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر تاکہ میں تیری عمر دراز کروں, میں تجھے بابرکت کروں. مت یہ سوچیں کہ آج ہم یہ کریں گے تو ہمارے ساتھ نہیں ہوگا, ہمارے ساتھ اس سے زیادہ ہوگا, تاکہ ہمیں نصیحت آئے, ہمیں سبق ملے, ہماری زندگی میں تبدیلی نظر آئے. اس لیے میرے عزیزو, کیونکہ یہ مقدسہ مریم نے کہا تھا خادموں کے ساتھ کہ جو کچھ یہ کہتا ہے وہ کرو. آج ہم اپنے دل میں برے برے خیالات باندھتے ہیں,
ہم کسی کے لیے نہیں باندھ رہے، باندھ تو ہم کسی کے لیے رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ اپنے آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر آپ اچھا کریں گے تو خدا کا کلام کہتا ہے آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، اگر آپ برا کریں گے تو خدا کا کلام کہہ رہا ہے آپ کے ساتھ برا ہوگا۔ اگر آپ کسی کے بیٹے یا بیٹی کو اپریشیٹ کریں گے تو کلام کہتا ہے آپ کے بچوں کو پہلے اپریشیٹ کیا جائے گا۔ اگر آپ کسی کے بچوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، خاندان کو برا کہہ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کے خاندان کو برا بھلا کہا جائے گا، کیونکہ یہ کلام کہہ رہا ہے جو ہم بوتے ہیں وہ ہم کاٹتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہر روز خداوند کے کلام پر توجہ کریں، ہر روز خداوند کے کلام کی آواز پر کان لگائیں کہ میرا خدا مجھ سے کیا کہتا ہے، کیونکہ ہم سے کلام سے سوال ہوگا، ہم سے کلام سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں کلام دیا، میں نے تمہیں ایک کتاب دی، میں نے تمہیں اپنا حکم دیا، میں نے تمہیں اپنی شریعت دی، میں نے تمہیں اپنے آئین دیے، میں نے تمہیں اپنا قانون دیا، لیکن تو نے ان باتوں کی نفی کی۔ اس لیے میرے عزیزو، موسیٰ کو خدا نے کہا کہ جب تیرے قوم کے اندر کوئی بیٹا بیٹی پیدا ہوگا تم نے اسے کلام کے لیے تیار کرنا ہے، اور یہی بات موسیٰ لوگوں تک لے کر گیا۔ خدا نے موسیٰ سے 10 احکام لکھوائے کہ تو جھوٹی گواہی نہ دینا، خدا نے وہ لکھوا دیا اور موسیٰ نے ایز اٹ از لوگوں تک پہنچا دیا۔ اس نے کہا کہ تو نے خون نہیں کرنا، موسیٰ نے جو سنا موسیٰ نے لا کر اسرائیل کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے جو کچھ خدا نے 10 احکام کے اندر لکھوا دیا، خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت لوگوں تک پہنچا دیا۔ یہی بات آج اس کی ماں مقدسہ مریم کہہ رہی ہے کہ جو کچھ یہ کہتا ہے تم کرو۔ جب ہم اس کے حکم کی پاسداری کریں گے تو پھر زندگی میں برکت آئے گی، پھر زندگی میں خوشیاں آئیں گی، پھر زندگی میں خداوند کا جب ہم جلال ظاہر کریں گے تو خدا اس کے عرضہ میں ہمیں برکت دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے خدا نے پالوس رسول کو چنا تو خدا نے پالوس رسول سے پہلی بات کہی کہ تیرے لیے مشکلات تیار ہیں، تیرے لیے پریشانیاں تیار ہیں، تیرے لیے جیل تیار ہے، تیرے لیے مشکل تیار ہے۔ تیرا خداوند کے ساتھ چلنا کسی مصیبت سے خالی نہیں۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ جیسے ہی خدا کے بندہ پالوس رسول نے منادی شروع کی، وہ آدمی جو لوگوں کو مارتا تھا، وہ آدمی لوگوں کو گالیاں نکالتا تھا، وہ آدمی جو خدا کے کلام کا مذاق اڑاتا تھا، آج وہی آدمی جو خدا کے کلام میں 14 خطوط لکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع ہے۔ اس نے خدا کے حکم کو مان لیا تھا، اس نے خدا کی اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا تھا کہ میرے خدا نے مجھے چن لیا ہے، میرے خدا نے غیر قوموں کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے اس کے سائے سے لوگ شفا پا رہے ہیں، اسے چھو رہے ہیں تو لوگ شفا یاب ہو رہے ہیں۔ اور پالوس رسول کی جو زندگی میں دکھ تھا، اس کے پاؤں میں ایک زخم تھا، وہ تھوڑا لنگڑا کر چلتا تھا۔ تو جب اس نے اپنے خداوند کے ساتھ بات کی کہ خدا لوگ میرے ساتھ ملتے ہیں تو شفا پا جاتے ہیں، لوگ مجھ پر کپڑا رکھتے ہیں، اس کپڑے کو لیتے ہیں، شفا پا جاتے ہیں، لیکن مجھے شفا کیوں نہیں مل رہی؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا اے پالوس، تیرے لیے میرا فضل ہی کافی ہے۔ کئی بار ہم ایسی باتیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب خدا کا بندہ بزرگ منشی خداوند میں سو گیا تو مجھے بہت سے لوگوں کی طرف سے ان باتوں کا سننا ملا کہ یہ تو خادم تھا، یہ تو بڑی منادی کرتا تھا، یہ تو بڑا پرچار کرتا تھا، اس کو یہ دکھ کیسے ملے؟ لیکن کلام میں ہر خادم کو، ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو دکھ ملا ہے، مشکل ملی ہے، تنگی ملی ہے، پریشانی ملی ہے، کیونکہ وہ جو خدا کا محبوب ہوتا ہے، کلام کہتا ہے جسے وہ پیار کرتا ہے اسے وہ چھانٹتا بھی ہے، اسے وہ چھانٹتا بھی ہے۔ ایوب اس کی سرزمین میں راست باز ہے، کامل ہے، خدا سے ڈرنے والا ہے، خدا اس کی خود تعریف کر رہا ہے اور ابلیس کے ساتھ کلام کر رہا ہے جا میرے بندے کو جا کر آزما لے۔ اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ بچے مر گئے ہیں،
سب کچھ مال و ثباب اجڑ گیا ہے، اس کے ساتھی اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی بیوی بھی اسے طنز کر رہی ہے۔ تو کس خدا کی بندگی کر رہا ہے؟ تو کس خدا کے حکم کو مان رہا ہے؟ تو کس خدا کے ساتھ چل رہا ہے؟ تو خدا کا بندہ ایوب کہتا ہے تو نادان عورتوں کی سی بات کرتا ہی ہے۔ کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ تو یہ جو خدا کے حکم ہیں، خدا نے اپنے بندہ پالوس سے کہہ دیا تھا کہ تیرے لیے مشکلات تیار ہیں، تیرے لیے پریشانیاں تیار ہیں، تیرے لیے جیل تیار ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل خدا کا نبی ہے، خدا کا پیغمبر ہے، خدا کا پیغام رساں ہے، اور سب سے پہلے لوگوں نے پکڑا اور اسے شیروں کی مانگ میں ڈال دیا۔ صدرک مسک ابدجو خدا کے لوگ ہیں، لوگ انکار کر رہے ہیں، لوگ بتوں کی پرستش شروع کر رہے ہیں، لیکن صدرک مسک اور ابدجو خدا کے حکم کی پاسداری کرتے ہیں کہ تو نے خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ تو کلام لکھا ہے، بادشاہ کہتا ہے پھینکے تو 3 تھے، چوتھا کون ہے؟ چوتھا وہ ہے جو حکم دے رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ چوتھا وہ ہے جو حکم دے رہا ہے کہ دنیا تجھے چھوڑ جائے گی، تیرے ماں باپ تجھے چھوڑ جائیں گے، لیکن میں تجھے کبھی اکیلا یا تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے میرے عزیزو، جب خدا حکم دیتا ہے کہ میرے گھر میں آؤ، جب خدا حکم دیتا ہے میری بندگی کرو، جب خدا حکم دیتا ہے میرے ساتھ چلو، جب خدا حکم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو تیار اور بیدار کرو، جب خدا حکم دیتا ہے کہ وہ دن چور کی مانند آ جائے گا، تو ہم نے اپنے آپ کو تیار اور بیدار کرنا ہے۔ 6 دن خدا نے ہمیں ہر طریقے سے تیار کیا ہے۔ صبح اٹھنا ہے، کام کرنا ہے، فلاں چیز جگہ پر جانا ہے، فلاں رسومات کرنی ہے، لیکن خدا نے 7ویں دن کو مقرر کر دیا ہے۔ 7ویں دن کا خدا نے حکم دے دیا ہے کہ یہ 7واں دن تیرے خدا کا مقدس دن ہے، یہ 7واں دن تیرے خدا کے لیے تو مخصوص ہونا ہے، یہ 7واں دن تو خداوند کی بندگی کرے گا۔ اگر ہم 7ویں دن خداوند کی بندگی نہیں کر رہے تو آج اس کی ماں جو کہہ رہی ہے کہ جو یہ کہتا ہے اس کے حکم کی تعمیل کرو، مسلمین ہم خداوند کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہے، ہم خداوند کے حکم کو توڑ رہے ہیں۔ اور جب آپ جانتے ہیں کہ جو خداوند کے حکموں کو توڑتا ہے وہ سزا پا جاتا ہے۔ ہم نے زکریا کی زندگی پر غور کیا تھا کہ اس نے خدا کے حکم کو نہیں مانا تھا، اس نے خداوند کے حکم کی پاسداری نہیں کی تھی، اور کلام میں لکھا ہے وہ گنگا ہو گیا۔ اور اس طرح لوط کی بیوی نے بھی خدا کے حکم کی پاسداری نہیں کی تھی، پیچھے مڑ کر دیکھا اور نمک کا ستون بن گئی۔ اس لیے میرے عزیزو، مت دیکھے کون کیا کہے گا، کون کیا سوچے گا، آپ نے فرسٹ آف آل اپنے خداوند کے کلام کو دیکھنا ہے کہ میرا خدا جس کا حکم ہے کہ اس کلام کو پھیلانا کام تمہارا ہے، انجیل کو سنانا یہ کام تمہارا ہے، گواہی دینا یہ کام تمہارا ہے، خداوند کے کلام کا پرچار کرنا یہ کام تمہارا ہے، تم نے نجات کا پیغام دینا ہے یہ کام تمہارا ہے، تم نے لوگوں کو تیار کرنا ہے یہ کام تمہارا ہے، تم نے لوگوں کو خداوند کے گھر میں بلانا ہے یہ کام تمہارا ہے، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے لیے حکم ہے کہ جاؤ سب کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اس لیے میرے عزیزو، مت دیکھیں کیسے ہوگا، کب ہوگا، ہم کیا کریں گے، اپنا توکل اپنے خداوند پر رکھیں۔ خداوند بڑے بڑے کام کرتا ہے، خداوند آپ کی توقع سے بڑھ کر آپ کے لیے مہیا کرتا ہے، خدا آپ کی آواز کو سن کر جواب دیتا ہے۔ اس لیے ہر روز اس کے حکموں کی پاسداری کریں، ہر روز اس کی طرف متوجہ ہو کہ میرا خدا مجھ سے کیا کہتا ہے، کیونکہ آسمان سے آواز آئی تھی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ اگر ہم کسی اور کی سنتے ہیں تو دکھ ہیں، اگر ہم کسی اور کی سنتے ہیں تو پریشانیاں ہیں، ہم کسی اور کی سنتے ہیں تو رکاوٹیں ہیں، ہم کسی اور کی سنتے ہیں تو مشکلات ہیں۔ کلام میں لکھا ہے ابراہیم نے خداوند کی سنی، ابراہیم ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ یعقوب نے خداوند کی سنی، خدا نے یعقوب کو اسرائیل کر دیا۔ دانیل نے خدا کی آواز کو سنا تو خدا نے دانیل کے سامنے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ صدرک مسک ابدجو نے خدا کے حکم کو سنا، خدا نے آگ کی جلتی بھٹی کے اس اثر کو ختم کر دیا۔
اس لیے میرے عزیزو، جب خدا نے اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح کی سنی کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، تو خدا نے سنا اور خدا نے مجھے اور آپ کو بابرکت کر دیا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے سب کو بڑی برکت دے، آمین۔